السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 206 پڑھیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2 نمبر لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اس سے پہلے 1 نمبر پر جو ٹاپک گزرا، اس میں یوں کہہ لیجئے کہ جو کتاب کا باب شروع ہے ابھی، جس میں نیک خاتونوں کی باتیں ہے نا، صالحات جو مومنہ عورتیں تھیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہم نے سنا۔ بھائی یہ دوسرا یہاں سے سنتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 2 نمبر پر ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیوی اور تمام امت کی ماں ہیں۔ ان کے باپ کا نام زمعہ اور ماں کا نام شمس بنت عمر ہے۔ یہ بھی قریش خاندان کی بہت ہی نامور اور معزز عورت ہیں۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر سے بیاہی گئی تھی، یعنی ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی۔ اور اسلام کی شروعات ہی میں یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب حبشہ سے واپس ہو کر دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں آ کر رہنے لگے تو ان کے شوہر کا، یعنی حضرت سودا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد رات دن مغموم رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا خانہ مشیت آباد ہو جائے۔ حضرت سودا بہت ہی دیندار اور سلیقہ شعار خاتون ہیں اور بے حد خدمت گزار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خولہ کے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا، اور یہ عمر بھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں، اور جس والہانہ محبت و عقیدت کے ساتھ وفاداری و خدمت گزاری کا حق ادا کیا، وہ ان کا بہت ہی شاندار کارنامہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھ کو یہ حرص نہیں ہوتی تھی کہ میں بھی ویسی ہی ہوتی، مگر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمال صورت و حسن سیرت کو دیکھ کر یہ تمنا کیا کرتی تھی کہ کاش میں بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوتی۔ یہ اپنی دوسری خوبیوں کے ساتھ بہت فیاض اور اعلیٰ درجے کی سخی تھی، سخاوت کرنے والی ہے نا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ چونکہ حضرت عمر کا جو دور تھا تو وہ سب کو بھیجا کرتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس تھیلے کو دیکھ کر کہا کہ واہ بھلا کھجوروں کے تھیلے میں کہیں درہم بھیجے جاتے ہیں، یہ کہا، اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ منورہ کے فقراء و مساکین کو گھر میں بلا کر بانٹ دیا اور تھیلا خالی کر دیا۔ امام بخاری اور امام ذہبی کا قول ہے کہ 33 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن یہ جو تاریخ کے جو مفسرین ہیں وہ، لیکن واقدی اور صاحب اکمال کے نزدیک ان کی وفات کا سال 54 ہجری یعنی 54 ہجری ہے، مگر علامہ ابن حجر عسقلانی نے ہے نا تقریب التہذیب میں ان کی وفات کا سال 55 ہجری شوال کا مہینہ لکھا ہے۔
ان کی قبر منور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس کے بعد تبصرہ، غور کرو کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کو غلط کیا اور کس طرح کاشانہ نبوت کو سنبھالا کہ قلب مبارک مطمئن ہو گیا، اور پھر ان کی محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک نظر ڈالو، یعنی حضور سے جو محبت تھی اس پر ایک نظر ڈالو کہ انہوں نے حضور کی خوشی کے لیے اپنی باری کا دن کس خوش دلی کے ساتھ اپنی سوت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر ان کی فیاضی اور سخاوت بھی دیکھو، درہموں سے بھرے ہوئے تھیلے کو چند منٹوں میں فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا اور اپنے لیے ایک درہم بھی نہ رکھا۔ یہ ان کی شان ہے۔ ماں بہنوں، خدا کے لیے ان امت کی ماؤں کے طرز عمل سے سبق سیکھو اور نیک بیبیوں کی فہرست میں اپنا نام لکھاؤ، حسد انجوسی نہ کرو اور کام چور نہ بنو۔ تمام عورتوں سے گزارش ہے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 207 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔